بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو آپ کے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت توحید، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ بھائیوں شرک چھوڑ دو، ایک اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارو، مت کہو یا علی مدد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد، یا غوث مدد، مت اللہ کے سوا کسی کو داتا کہو۔ القرآن انکا انت الوہاب، سورہ العمران آیت نمبر 8۔ یقیناً تو ہی ہمارا داتا سب کچھ دینے والا ہے، مت اللہ کے سوا کسی اور کو گنج بخش سمجھو، تمہارا رب اکیلا ہی تمام جہانوں اور تمام خزانوں کا مالک ہے۔ سورت نمبر 15 آیت نمبر 21۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔ حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ کہو، صرف یا اللہ مدد، کیونکہ اس کے علاوہ سب شرک و بدعت ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 150۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ سورت نمبر 22 آیت نمبر 73۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ نماز میں اپنے رب سے جو وعدہ کرتے ہو اسے نبھاؤ۔ سورت نمبر 1 آیت نمبر 4۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، شرک سے خود کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورت نمبر 4 آیت نمبر 116، اس سے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایک اور آیت میں فرمایا، آیت نمبر 72، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب کوئی شخص اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا اور پھر اسی حالت میں اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو اللہ اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگر چاہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ اور جلا دیے جاؤ، اور فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز جان بوجھ کر اسے چھوڑا تو اس پر سے اللہ کی پناہ اٹھ گئی۔ اور تم شراب مت پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ سنن ابن ماجہ 1434۔ تو میرے بھائی، زبان سے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اس پر ایمان بھی لے آؤ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو پلیز دا وائس آف اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن